اہتمام۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ اصل مجلس ہماری قربانی سے متعلق ہے، تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی پر ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی۔ حضرات صحابہ کرام نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب بھی صرف دیکھا ہے، انی ارا فی المنام انی اذبحک کا واقعہ معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام تیار ہو گئے تو اس پر اللہ نے سنت کو آئندہ بھی قائم فرما دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ما لنا فیہا من الاجر، ہمیں اس میں کیا اجر ملے گا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل قطرۃ حسنہ، کہ جانور کے جسم میں خون کے جتنے قطرے ہیں ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور پھر ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بھیڑ میں کیا ہوگا؟ اس لیے کہ بکری کے اندر، گائے کے اندر، بیل کے اندر، ان میں تو یا اونٹ میں ان کے جسم پہ تو بال ہوتے ہیں جو گنے جا سکتے ہیں، بھیڑ کی تو اون ہوتی ہے جو گنی بھی نہیں جا سکتی، وہ بہت باریک ریشے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر ریشے کے بدلے اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں قربانی سے افضل عمل اللہ کے ہاں بندے کا اور کوئی نہیں ہے، کہ آدمی اللہ کے نام پر جانور کا خون بہائے۔ زمین پر خون گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، یعنی وہ زمین پر بعد میں جاتا ہے۔ جو بھی چیز، جو بھی کام بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ کسی دوسرے کو اس کا فائدہ یا دوسرے تک اس کا پہنچنا یہ بعد میں ہے، اللہ پاک کے ہاں وہ پہلے چلا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قربانیاں کل قیامت کے دن اپنے خون کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ اور اپنی سارے جسم کے ساتھ وہ آئیں گی، اور انسان کے نامہ اعمال میں وہ بطور انسان کی نیکیوں کے وہاں پہ جمع ہو جائیں گی اور اس کو اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ پاک کو جو چیز انسان کی مطلوب ہے، مرغوب ہے، اور جو مقصود ہے ہر عمل میں، یوں کہہ لیجئے کہ ہر عمل کی روح ہے، وہ تقوی ہے، وہ دل کی نیت ہے، وہ اخلاص ہے، وہ کیفیت ہے۔ اور وہ کیفیت بندے کی داخلی چیز ہے، خارجی نہیں ہے۔ وہ کوئی آدمی دوسرا دیکھ کر پہچان نہیں سکتا کہ اس کا تقوی کیا ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنے تقوی کی فکر خود ہو سکتی ہے کہ میرا تقوی یا میرا اخلاص یا میری الہیت کس درجے کی ہے۔ تو فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کا نہ خون ملتا ہے نہ گوشت، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی ذات تک تو انسان کا تقوی پہنچتا ہے۔ اور پھر یہ قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی واجب ہے، صاحب استطاعت پر واجب ہے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دھمکی ہے، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے تو عبداللہ بن ابی کے نفاق کا اللہ پاک کی طرف سے بار بار وضاحت ہوئی کہ منافق ہے، منافق ہے، منافق ہے، لیکن آپ نے اسے اپنے سے دور نہیں کیا۔ حتیٰ کہ جب وہ مر گیا تو ان کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی آپ اپنا کرتا دیں، اپنا کرتا عطا فرمایا، اپنا لاب دہن اس کے منہ میں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے استغفار کریں اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کاش اللہ کہتے کہ 70 سے زیادہ کرے تو معاف کر دیں، تو میں جتنی دفعہ کہتے میں اتنی دفعہ اس کے لیے استغفار کرتا۔ لیکن یہ دیکھیں اس کے یعنی رحمت کتنی زیادہ ہے، اور اس نے کیا کچھ کیا، یہ لمبی داستان ہے۔ جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں وہ ایک طرف، جو خاص طور پر آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس، آپ کے اہل بیت اور آپ کی ذات اور آپ اس کے متعلق جو کچھ اس نے ریشہ دوانیاں کی وہ ایک طرف ہے، اس کے باوجود اتنی رحمت ہے۔ اور یہاں فرما رہے ہیں کہ من وجد سعۃ ولم یضحی، کہ جس کو گنجائش ہو، صاحب استعداد ہو، پھر قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، ہرگز ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ شریک نہ ہو نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے بڑی دھمکی اور اس سے بڑی سخت بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ایک اصول ہے کہ جس بات پر اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دیں اور جس بات پر وہ کسی وعید کا ذکر فرمائیں تو وہ فرض ہوتی ہے یا فرض کے برابر ہے واجب۔ واجب اور فرض میں صرف اعتقادی فرق ہے، وہ صرف اعتقاد کا فرق ہے کہ فرض کی فرضیت کا اقرار فرض ہے، جبکہ واجب کی وجوب کا یا اس کی فرضیت کا اقرار فرض نہیں ہے۔ باقی عملاً دونوں ایک جتنے لازمی ہیں، تو یہ واجب ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرما دے۔ اور یہ عبادت ہے، عبادت اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کے لیے ہے۔ معاشی فوائد بھی اس کے بے شمار ہیں، اور
اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس لیے ہم نے کرنی ہے۔ اچھا، قربانی بھی مستقل ایک الگ عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ چونکہ اب بہت ساری چیزیں پھیل جانے کی وجہ سے لوگوں کے افکار اور خیالات اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو بسا اوقات یہ بات سننے کو اور پڑھنے کو ملتی ہے کہ کہتے ہیں کہ بجائے قربانی کرنے کے اگر یہ پیسے صدقہ کر دیے جائیں، اگر یہ پیسے غریب کو دے دیے جائیں، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ بجائے نماز پڑھنے کے میں کسی آدمی کے گھر میں کام کر دوں اور فی سبیل اللہ کر دوں، کسی غریب کے کام آ جاؤں۔ تو ہر سمجھدار آدمی کہے گا کہ غریب کے کام آنا الگ نیکی ہے، لیکن نماز کی فرضیت اپنی جگہ پر الگ ہے۔ اور آدمی کہے کہ بجائے روزہ رکھنے کے میں اتنا مال صدقہ کر دوں، وہ الگ ہے، صدقہ کرنے کا اجر الگ ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ الگ ہے۔ اسی طرح قربانی ایک مستقل عبادت ہے۔ سارا مال اللہ کے نام پہ دے دے، سارا مال جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، سارا مال یعنی سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کر دے، لیکن ایام یہ نہر گزرے قربانی کے دن اس میں قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کی، تو سارا مال صدقہ کرنے کا اجر الگ ملے گا، قربانی نہ کرنے کی باز پرس الگ ہوگی، اس لیے کہ یہ الگ عبادت ہے۔ اور قربانی کے معاشی فائدے انہوں نے بہت زیادہ سارے لکھے ہوئے ہیں کہ تقریباً 4 کھرب سے زیادہ مویشیوں کا کاروبار، 23 ارب کسائیوں کی مزدوری، 3 ارب سے زیادہ چارے کا کاروبار، یہ سرکولیشن آف ویلتھ لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ظاہری سی بات ہے کہ جب پیسہ بازار میں جائے گا اور پیسہ سرکل میں آئے گا تو اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بنتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہ بھی ہو تو ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی جو ہماری عقل یا ہماری نظر جس چیز کو صراحتاً یہ دیکھتی ہے کہ اس میں جان کا جانا ہے، اس میں مال کا جانا ہے، وہاں پہ بھی ہمارے لیے اصل سبب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال قربانی ان ایام کا ایک بہت بڑا حکم ہے اور یہ ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کس پر ہے؟ مسلمان ہو، غیر مسلم پر نہیں ہے، مقیم ہو، مسافر پر نہیں ہے۔ یعنی یہ جو 3 دن ہیں قربانی کے 10، 11، 12 ایام نحر، ان میں جو آدمی سفر کی حالت میں ہے، سفر سے مراد 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر میں گیا ہوا ہے، تو اس پر قربانی نہیں ہے، مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں مقیم ہے تو قربانی ہے، یعنی اقامت یہ بھی قربانی کے وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور دوسرا آزاد ہے، غلام پر قربانی نہیں۔ ہمارے یہاں فی الحال تو وہ آزادی غلامی برابر ہو چکی ہیں، جو آزاد ہیں وہ غلام ہے، جو غلام ہے وہ آزاد ہے، مطلب برابر ہے، اس لیے اس کو سمجھنے یا اس میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بالغ ہو، نابالغ پر قربانی نہیں ہے، کہ نابالغ پر قربانی نہیں ہے، جب تک آدمی پر نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، قربانی واجب نہیں ہے۔ لیکن جس پر نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اس کے پاس اگر نصاب کی مقدار مال موجود ہے تو اس پر قربانی ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ خود سے کماتا ہو یا نہ کماتا ہو۔ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ لڑکی باپ کے گھر میں ہے تو باپ چونکہ اس کا کفیل ہے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی، یہ غلط ہے۔ یا لڑکا ابھی تک کالج میں پڑھ رہا ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، اگر اس کے پاس نصاب ہے، جو آگے آئے گا تفصیل سے، نصاب موجود ہے تو ہر بالغ لڑکا اور لڑکی اگر صاحب نصاب ہیں تو قربانی ان پر واجب ہے۔ عاقل ہو، مجنون، دیوانہ، پاگل، اس پر قربانی نہیں ہے۔ مالدار، یہ اصل بنیادی شرط ہے، مالدار یعنی صاحب نصاب ہونا قربانی کے۔ قربانی کا نصاب کیا ہے، یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم اسے دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ آپ اگر دیکھیں اس میں تو زکوٰۃ کے لیے جو چیزیں ہیں نا جی، ایک تو سونا ہے، سونا یہ سب کو پتہ ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ سونے پہ زکوٰۃ کتنی ہے، کتنے سونے پہ ہے جی؟ 7.5 تولہ، سب کو پتہ ہے، جو تقریباً یہ بنتا ہے 87 گرام اور 497 ملی گرام، 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اور اسی طرح چاندی، دوسری چیز جس میں زکوٰۃ ہے وہ چاندی ہے، اور چاندی کا وزن کیا ہے؟ 52.5 تولہ، 52.5 تولہ چاندی ہے، جو گرام کے اعتبار سے 612.35 گرام بنتی ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کی 2 بنیادی چیزیں، اور یہ ہر آدمی کو معلوم ہے۔ اور تیسری چیز ہے نقدی۔ نقدی سے مراد جی روپیہ پیسہ، نقدی سے مراد روپیہ پیسہ، کرنسی کسی بھی ملک کی، روپیہ ہو، درہم ہو، دینار ہو یا ریال ہو، جو بھی ہو، ڈالر ہو۔ چوتھی چیز ہے زکوٰۃ میں مال تجارت۔
مال تجارت میں ایک غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آدمی بازار میں بیٹھا ہوا ہے لائف علی چوک میں یا بستی میں اور اس نے دکان ڈالی ہوئی ہے اس کا سامان مال تجارت ہے. ایسا نہیں ہے. جس چیز کو آپ نے بیچ کر نفع کمانے کی غرض سے خریدا ہے، جس چیز کو آپ نے بیچ کر نفع کمانے کی غرض سے خریدا ہے، وہ چیز شریعت کی نظر میں مال تجارت ہے. آپ نے پلاٹ لیا کہ نئی سوسائٹی ہے، ابھی کم قیمت ہے، قیمت بڑھے گی، ہم بیچیں گے، یہ مال تجارت ہے. آپ نے پلاٹ لیا کہ ہم اس کو فروخت کریں گے بچوں کی شادی کے لیے، یا ہم اس کو مکان بنائیں گے، یہ مال تجارت نہیں ہے. مال تجارت کی جس کو آپ نے بیچ کر نفع کمانے کی غرض سے لیا ہے وہ مال تجارت ہے. پراپرٹی کے طور پر لیا ہے وہ مال تجارت نہیں ہے. لیکن جسے بیچنے پروفٹ کمانے کے لیے لیا ہے وہ مال تجارت ہے. ہاں اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ استعمال میں نہ ہو. جیسے ایک آدمی گاڑی خرید لیتا ہے کہ مجھے استعمال کے لیے گاڑی چاہیے، لے لی ہے اور دل میں یہ بھی نیت ہے کہ اچھی قیمت لگی تو بیچ دیں گے، لیکن استعمال کی اس کے علاوہ دوسری گاڑی بھی نہیں ہے، تو یہ استعمال کی گاڑی ہے. بنیادی طور پر یہ استعمال کی گاڑی ہے. وہ بیچ لے گا تو نفع بھی مل جائے گا، لیکن یہ مال تجارت نہیں ہے. لیکن گاڑیوں کا بزنس جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شو روم ہے، وہاں پہ گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، تو وہ گاڑیاں مال تجارت ہیں. اسی طرح کوئی بھی چیز آپ اگر خریدتے ہیں تو یہ چار چیزیں ہیں زکوٰۃ کی. اچھا، اب اس میں یہ بھی تھوڑا سا زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر صرف سونا ہو تو وزن کا اعتبار ہوگا. 7.5 تولہ سے ایک رتی بھی کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ سے رتی کم ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جب سونا اور چاندی دو جمع ہو جائے، سونا اور چاندی دونوں جمع ہو جائے، یا ان کے ساتھ تیسرا نقدی اور مال تجارت یہ بھی جمع ہو جائے، چاہے اس میں سونا آ جائے یا سونا نکل جائے، جو بھی صورت ہو، جب سونا چاندی جمع ہو جائے یا سونا چاندی نقد پیسے اور مال تجارت یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں تو وہاں پہ وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت کا اعتبار ہوگا. اچھا، اب قیمت کے اعتبار میں یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ قیمت کس کی ہوگی، سونے کی ہوگی یا چاندی کی ہوگی. سونے کے 7.5 تولہ سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. کیوں؟ اب یہ اگلی چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، اگرچہ وہ آپ سے متعلق نہیں ہے، لیکن اس لیے سمجھاتا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسائل کی بنیاد کیسے نکلتی ہے، مسائل کی بیس کیسے بنتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ زکوٰۃ کا ذکر کیا وہاں پہ فرمایا انما الصدقات للفقراء، انما الصدقات للفقراء. ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن جو بنیادی آیت ہے نا جس کو ساری دنیا کے مسلمان زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب قرار دیتے ہیں وہ ہے انما الصدقات للفقراء. آگے لمبی آیت ہے تو للفقراء کا جو لام ہے، اس لام کا جو عربی میں گرامر میں ترجمہ ہے وہ ہے نفع پہنچانے کا، کہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے تاکہ فقراء کو نفع پہنچے. زکوٰۃ کی فرضیت کا سبب اللہ نے لام کو قرار دیا ہے، وہ منفعت فقراء ہے، فقراء کو فائدہ پہنچانا. اب جب ان دونوں چیزوں کی قیمتیں مختلف ہیں اور یہ چار مال آپس میں خلط ملط ہو چکے ہیں تو ان میں سے کس کی قیمت کا اعتبار ہوگا؟ تو ہمارے فقہ امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ لام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی قیمت کو لینا ہوگا جس میں للفقراء کا لحاظ ہو، یعنی منفعت فقراء کا لحاظ ہو، اور منفعت فقراء کا لحاظ جس کی قیمت کم ہوگی اس میں ہوگا. چونکہ فی زمانہ چاندی کی قیمت کم ہے اس لیے چاندی کی قیمت کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر کوئی دور ایسا آ جائے کہ جس میں چاندی کی قیمتی ہو جائے اور سونا کم قیمت ہو جائے تو پھر سونے کی قیمت کا اعتبار ہوگا. یہاں پہ چاندی اور سونے کی بحث نہیں ہے، بحث ہے للفقراء کی کہ فقراء کا فائدہ کس میں ہے. فقراء کا فائدہ کم قیمت چیز کہ نصاب جلدی پورا ہوگا اور اس کے ذمہ 2.5% آئے گا تو یہ اس کا نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا تو آگے ذخیرہ ہو رہا ہے اور اس کا مال پاک ہو رہا ہے، اس کا مال محفوظ ہو رہا ہے، اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو رہی ہے. للفقراء تب ہوگا کہ جب فقراء کے لیے جلدی زکوٰۃ نکلے تو وہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو تقریباً اس وقت 87,000 کے لگ بھگ بن رہی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی، تو یہ زکوٰۃ کا ہے.
یہ گراف زکوٰۃ کا ہے. اگر کسی آدمی کے پاس سونا ہے تو 7.5 تولہ سے ایک ماشہ کم زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونے کے ساتھ ایک رنگ یا ایک ناک میں یا کان میں ڈالنے والا زیور، ایک چیز بھی ساتھ چاندی کی ہے تو پھر 1 تولہ سونا اور 7 یہ چاندی، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض. بیٹا بات نہیں کرو یا باہر چلے جاؤ، یا خاموش بیٹھو بیٹا یا باہر چلے جاؤ، باتیں نہیں کرو. تو سونا 10 روپے اس کی ملک میں ہے، 20 روپے اس کی ملک میں ہے، تو اب سونے کی قیمت کا اعتبار نہیں، وزن کا اعتبار نہیں ہوگا، قیمت کا اعتبار ہوگا. سونے کی قیمت اور اس کے پاس موجود رقم، ان دونوں کو ملائیں گے. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو لوگ یعنی معاشرے میں معیار زندگی کے اعتبار سے ہمیں غریب نظر آتے ہیں، فقیر نظر آتے ہیں، ان میں سے بہت سارے صاحب نصاب ہوتے ہیں، اور بہت سارے ہمیں جو معاشرے میں اسٹیٹس کے اعتبار سے بڑے نظر آتے ہیں وہ مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم نے زکوٰۃ لینے اور دینے کا معیار اسٹیٹس بنا لیا ہے. شریعت اسٹیٹس کا اعتبار کرتی ہی نہیں ہے. بھئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، 1 کروڑ روپے کی گاڑی ہے، آپ کا ماہانہ انکم آپ کی 5 لاکھ روپے ہے، اور مہینے کے اخراجات آپ کے 5.5 لاکھ روپے ہیں، آپ کے پاس سیونگ زیرو ہے، آپ کی سیونگ زیرو ہے، تو آپ مستحق زکوٰۃ ہیں. اور ایک آدمی سائیکل پہ گھوم رہا ہے، بلکہ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، لیکن اس کی جیب میں لاکھ روپیہ بغیر ضرورت کے پڑا ہوا ہے اور سالوں سال پڑا رہتا ہے، یہ صاحب نصاب ہے. اس پر صدقہ فطر، قربانی، زکوٰۃ فرض ہیں. حالت اس کی دیکھ کے لگتا ہے کہ اس کو پیسے دینے چاہیے، حقیقت یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے ذمہ خود زکوٰۃ دینا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ شریعت کی نگاہ میں اسٹیٹس کا اعتبار نہیں ہے، آدمی کی مالی حیثیت کا اعتبار ہے. تو قربانی کے واجب ہونے کے لیے دیکھیں وہاں سونا تھا، چاندی تھی، نقدی بھی تھی، مال تجارت بھی تھا، ضرورت سے زائد سامان نہیں تھا. قربانی اور صدقہ فطر میں یہ 5ویں چیز ہے. سونا، چاندی. سونا صرف ہوگا تو وہی حکم ہے 7.5 تولہ، صرف چاندی ہوگی تو 52.5 تولہ، وہی ترتیب ہے. نقدی ہوگی تو نقدی ہو، مال تجارت ہو، ضروریات سے زائد سامان ہو، یا یہ ان میں سے کوئی بھی مل جائے، تو پھر قیمت کا اعتبار ہوگا، وزن کا نہیں. اور قیمت اس کی 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے. اور جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے اس کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے، اور اس کے لیے زکوٰۃ کا یا صدقات واجبہ کا لینا شرعاً جائز نہیں ہے. اور دینے والے کو اگر معلوم ہو کہ اس کے پاس اتنی مالیت ہے تو اس کا زکوٰۃ کا دینا جائز نہیں ہے، دے گا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جو آدمی صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس یہ ساری چیزیں مل کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں، تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینا یا اس عورت کو زکوٰۃ دینا، بہت دفعہ معاف کیجیے گا میں کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، لیکن مسئلے کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عورتیں گھروں میں کام کرنے کے لیے آتی ہیں، برتن دھونے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے، صفائی کے لیے. اب عورت گھر میں آتی ہے کام کرنے کے لیے، تو چونکہ اسٹیٹس کے اعتبار سے ایک چھوٹا کام ہے تو صاحب کو یہ لگتا ہے، اور یا بیگم صاحب کو یہ لگتا ہے کہ ان کو ہماری زکوٰۃ لگتی ہے. حالانکہ میں آپ کے معاشرے کا ایک فرد ہوں اور آپ کے معاشرے ہی میں رہ رہا ہوں. میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ گھروں میں کام کرنے والی عورتوں میں سے 90% سے زیادہ عورتیں، یعنی آپ 10 عورتیں اگر جمع کریں ان میں سے 9 عورتیں خود صاحب نصاب ہیں، ان کے اوپر خود قربانی اور صدقہ فطر اور زکوٰۃ واجب ہے، اور وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی حقدار نہیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں ترتیب عام طور پر چلتی یہی ہے کہ انہی کو قربانی کے انہی کو ہم زکوٰۃ وغیرہ صدقہ فطر بھی دے دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں. اگر ہم تحقیق نہیں کرتے تو تحقیق نہ کرنے کے گناہ گار ہیں، اور اگر تحقیق ہے اور پھر دیتے ہیں تو پھر تو سرے سے ادا ہی نہیں ہوتی. یہ بات بالکل کلیئر ہے. اس کو مزید اگر سمجھنا چاہیں گے تو انفرادی طور پر میں مزید اس میں وضاحت بھی کر دوں گا. جی، قربانی کا نصاب 85,000، جس کی ملکیت میں 5 چیزوں کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، جو کہ اس سال 2021 میں تقریباً 85,000 روپے ہے کے برابر ہو، تو اس پر قربانی واجب ہوگی.
85,000 روپے کے برابر اس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت ضرورت سے زائد. اچھا ضرورت سے زائد سامان کیا ہے؟ ضرورت سے زائد سامان وہ برتن. اچھا گھر کے اندر جو سامان ہوتا ہے ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ دو آنا ہے، بیوی کا بھی یا خامن کا بھی. ایسا نہیں ہے. جو سامان عورت جہیز میں لے کے آتی ہے وہ اس کا ہے. جو یہ مسئلہ آپ مجھے شاید امید ہے کہ آپ زندگی میں پہلی دفعہ سنیں گے. جو عورت سامان جہیز میں لے کے آتی ہے وہ اسی کا ہے. جو لڑکے والے لڑکی کو دے دیتے ہیں وہ بھی اس کا ہے. اور جو شادی کے بعد خامن گھر کے اندر سامان لے کے آتا ہے ان میں جو چیزیں مرد کے برتنے کی ہیں وہ اس کی ہوتی ہیں، جو عورت کے برتنے کی ہیں چاہے وہ باورچی خانے کا سامان ہو وہ عورت کی. یہ سامان سے مراد برتن ہے، سامان سے مراد کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، یعنی جو ختم ہو جاتی ہیں استعمال کر کے وہ نہیں ہیں، جو اثاثہ بنتی ہیں. تو جو چیزیں عورت کے استعمال کی ہیں وہ عورت کی ہوتی ہیں، اس کی ملک شمار ہوتی ہیں. اور جو مرد کی ہوتی ہیں وہ استعمال کی ہوتی ہیں، وہ مرد کی ملک شمار ہوتی ہیں. اور یہ یاد رکھیے کہ میاں بیوی کی ملک الگ الگ ہے. میاں بیوی کی ملک ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے. قربانی بھی الگ ہے، زکوٰۃ کا نصاب بھی الگ ہے، اور صدقہ فطر کا نصاب بھی دونوں کا الگ الگ ہے. اور یہ تمیز ہونی چاہیے کہ یہ عورت کا ہے یہ مرد کا ہے، اور یہ اس کے ذمے اس کا بنتا ہے. ہاں بے شک خامند دے. عورت کے پاس سونا ہے پیسے نہیں ہے، زکوٰۃ اس کی خامندہ ادا کرے، کوئی عرض نہیں ہے. عورت کے پاس زیور ہے قربانی بنتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، خامند اس کی قربانی کرے، کوئی حرج نہیں ہے. اس میں افضل طریقہ خامند اگر اس کو بتائے بغیر کرے تب بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر خامند بیوی کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو وہ جن پیسوں سے قربانی کرنی ہے، جو پیسے زکوٰۃ کے دینے ہیں وہ نکال کر اسے دے اور وہ اپنے ہاتھ سے دے. اس سے دونوں کو اجر برابر ملے گا. خامند کو اجر ملے گا دینے کا، بیوی کو بھی اجر ملے گا دینے کا. خامند اس کو دے اور وہ آگے دے تو اس سے دونوں کو اجر مل جائے گا. تو بہرحال تو عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں مخلوط ہیں، یعنی ایک جیسی الگ الگ ہیں. یہ سمجھنی چاہیے. زکوٰۃ کا نصاب عرض کر دیا ہے. صدقہ فطر اور قربانی، کسی کے پاس 5 چیزیں سونا چاندی نقدی مال تجارت ضرورت سے زائد اشیاء کا مجموعہ بقدر نصاب ہو تو وہ شریعت کی اصطلاح میں متوسط مالدار سفید پوش ہے، لہذا اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں. دیکھیں یہ اس کے ساتھ نا ضروریات سے زائد سامان مل کر صاحب نصاب بنا ہے یہ، اس لیے اس پر زکوٰۃ دینا لازم نہیں. البتہ ایسے شخص پر صدقۃ الفطر اور قربانی لازم ہے. یعنی 4 چیزیں اگر 85,000 کو پہنچتی ہیں تو پھر تو زکوٰۃ بھی فرض ہوگی. اگر 5ویں چیز ضروریات سے زائد سامان وہ شامل ہو کر 85,000 کو پہنچتا ہے تو یہ متوسط مالدار ہے، متوسط درجے کا آدمی، سفید پوش. اس کے ذمہ قربانی صدقۃ الفطر اور قربانی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے. یہ ساری اسی کی صورتیں لکھی ہوئی ہیں کہ سونا ضرورت سے زائد سامان، چاندی ضرورت سے زائد سامان، ضرورت سے زائد سامان اور کوئی 2 یا زیادہ اموال یہ مل کے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو یعنی 85,000 کو پہنچتے ہیں تو یہ متوسط مالدار ہے. اس کے ذمہ صدقہ فطر بھی ہے اور قربانی بھی ہے. اور یہ اگر خامند کے ذمہ ہے یعنی خامند صاحب نصاب ہے تو اس کے ذمہ الگ ہے، اور بیوی صاحب نصاب ہے اس کے ذمہ الگ ہے. میرا جو اپنا ذاتی تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے واقعے کے اندر ایک تو اب ماشاءاللہ جو آفیسر حضرات ہیں جو 17ویں سے اوپر چلے جاتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن اس سے نیچے کے جو لوگ ہیں ان میں میرا اپنا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ عام طور پر مردوں کے ذمہ قربانی اور صدقہ فطر کم ہے، ان کی بیویوں کے ذمہ صدقہ فطر اور قربانی زیادہ ہے. اس لیے کہ بیوی کے پاس زیور بھی ہوتا ہے، بیوی کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں، بیوی کے پاس وہ بستر ہیں جو ساری زندگی کبھی استعمال نہیں ہونے، وہ برتن ہیں جو سال میں اکثر استعمال نہیں ہوتے، وہ کپڑے ہیں جو سال میں اکثر استعمال نہیں ہوتے. تو وہ ساری چیزوں کو جب ہم ملاتے ہیں اور ان کی ان کی قیمت کون سی دیکھیں گے؟ مارکیٹ ویلیو. سوٹ لیا تھا 1.25 لاکھ روپے کا، اب اس کی ویلیو کتنی ہے؟ 20,000 ہے، 25,000 ہے، جو مارکیٹ ویلیو ہوگی. اسی طرح سونے چاندی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ نے خریدا تھا 5,000 روپے تولے کے حساب سے، اب وہ ہے 1,00,000 روپے تولہ، تو اس کی مارکیٹ ویلیو کا اعتبار ہوگا، اس کی قیمت خرید کا اعتبار نہیں ہوگا. ہر صاحب نصاب پر اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے. گھر کے سربراہ کی طرف سے یا گھر کے کسی ایک فرد کی طرف سے قربانی کرنا سب گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہے. ایک کرے گا اس کی ادا ہوگی، جو نہیں کریں گے وہ گناہگار رہیں گے. اور بسا اوقات تو ایک ایسا سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جس میں ان کی اپنی بھی نہیں ہوتی، اور اگر بڑے جانور میں شریک ہیں تو کسی کی بھی نہیں ہوتی. کہ گھر کے اندر یہ میرا یہ تجربات ہیں، یہ میں فرائض مفروضے نہیں ہیں
کہ گھر کے اندر والد بھی کما رہا ہے، بیٹا بھی کما رہا ہے، تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اکٹھی کر لیتے ہیں، دونوں کی طرف سے ایک قربانی کر لیتے ہیں۔ اب آدھے پیسے باپ نے دے دیے، آدھے پیسے بیٹے نے دے دیے، اور ملا کے انہوں نے ایک حصہ ڈال دیا بڑے جانور میں۔ اب یہ بڑے جانور میں 7 حصے ڈال سکتے تھے، یہ گھر کا ایک حصہ ہے، اصل میں یہ 8 حصے ہو گئے ہیں۔ ایک گھر کا حصہ تھا تو وہ گھر والوں نے مل کر ڈال دیا، اور یہاں یہ سمجھا گیا کہ یہ ایک حصہ ہے، حالانکہ یہ ایک حصہ نہیں تھا، یہ 1 سے زائد حصے تھے۔ تو بڑے جانور میں جب 7 سے زائد حصے ہو جائیں تو وہ کسی ایک کی قربانی بھی نہیں ہوتی، کسی ایک کی بھی، اس لیے کہ جانور کا ایک حصہ اگر ضائع ہوتا ہے، یعنی جو اجتماعی قربانی کرتے ہیں نا بڑے جانور کی، اس میں ایک حصہ خراب ہونے سے سارے حصے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم سمجھنے کا ہے۔ تو گھر میں ایک متعین فرد کی طرف سے قربانی کرے۔ ابھی چند دن پہلے ایک دوست نے میرے سے پوچھا، کہنے لگا میں صاحب نصاب ہوں لیکن میری والدہ کی چاہت ہے کہ میں قربانی کروں، تو میں کیا کروں؟ میں ایک قربانی کر سکتا ہوں اور ہوں میں صاحب نصاب، واجب میرے ذمہ ہے۔ تو میں نے کہا آپ اپنے پیسے قربانی کے، اپنی قربانی کی نیت سے والدہ کو دے دیں، اور دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے ان کو اپنی قربانی کا وکیل بنا دیا۔ والدہ خوش، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ شریعت کے میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن حل تو پوچھنے سے نکلے گا نا۔ آپ ہی سوچ کے آخر اس طرح بھی ہو جو اس طرح بھی وہ نہیں ہوتا۔ اب یا تو اس کو وہ خود کرتا تو کیا ہوتا، یا والدہ کو راضی کرتا، یا والدہ کو راضی کرتا یا اللہ کو راضی کرتا۔ والدہ کو راضی کرتا تو اپنی قربانی رہ جاتی، اور اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود اپنا کرتا، والدہ کو نہ دیتا، والدہ ناراض ہو جاتی۔ اب حل کتنا آسان ہے کہ اپنی قربانی والدہ کو وکیل بنا دیا، اور والدہ کا کہ آپ کر لیں قربانی، لیکن نیت یہ ہے کہ یہ میری قربانی ہے، پیسے اس کے ہیں تو اس کی نیت کا اعتبار ہوگا نا۔ تو والدہ نے حصہ ڈال دیا، اب وہ والدہ کی طرف سے بھی ہوگی، اس کی طرف سے بھی ہوگی، والدہ ویسے خوش ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ اس طرح یہ چیزیں تھوڑی سی سمجھنے کی ہیں کہ قربانی کس کے ذمہ ہے اور کون کر رہا ہے۔ عید سے پہلے جانور اپنی گنجائش کے اندر خوبصورت اور اچھا خریدنے کی کوشش کرے۔ لن ینال اللہ لحومها لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ بہترین چیز اللہ کے نام پہ دو۔ بہتر یہ کہ جانور چند دن پہلے خرید کر اچھی طرح خدمت کریں۔ یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں۔ بہرحال افضل یہی ہے کہ جانور لے کر اس کی اتنی پرورش کی جائے کہ جب اس کے گلے پر چھری چلے تو آپ کو بھی تکلیف محسوس ہو۔ اور اس طرح تجربہ ہے کہ اگر ایسے کیا جائے تو آدمی، سارے گھر والے رو رہے ہوتے، ادھر جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، ادھر سارے رو رہے ہوتے۔ اصل قربانی کا لطف ہے ہی یہ کہ جس کو قربان کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کا ویسا قلبی لگاؤ کسی نہ کسی درجے کا ہونا چاہیے تھا، جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ قلبی لگاؤ تھا۔ کسی نہ کسی درجے میں تو قلبی تعلق بھی ہونا چاہیے، مالی تو ہے ہی ہے لیکن قلبی بھی ہونا چاہیے۔ تو قربانی میں نمود و نمائش مقصود نہ ہو، جانور کو نمائش کے لیے گھمانا یا اس کی قیمت لوگوں کو بتانا ریاکاری ہے، اس سے اجر ضائع ہوتا ہے۔ اب یہ بھی ایک فیشن ہے، جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے وہ بہت مہنگا جانور خریدتے ہیں کہ جی کتنے کا جانور، آپ دیکھتے رہتے ہیں سوشل میڈیا نے تو اس عذاب کو اور زیادہ ہوا دے دی ہے کہ جی اتنے لاکھ کا بکرا ہے، جی کتنے 50 لاکھ کا بکرا ہے، جی 1 کروڑ کا بیل ہے۔ اب وہ 1 کروڑ کا بیل جو آدمی کر رہا ہے، دیکھیں دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، لیکن ایک حقیقت بظاہر جو دکھائی دیتی ہے۔ اب جو لوگ قربانی کے خلاف بات کرتے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے، دیکھیے کتنی یعنی اسلام خلاف جو طاقتیں وہ کتنی یعنی بے حس قسم کے لوگ ہیں، اور ہم مسلمانوں میں سے بھی بعض ان کے ساتھ ملتے ہیں کہ وہ نفس قربانی کے خلاف بات کریں گے، مہنگی قربانی کے خلاف بات نہیں کریں گے، اس لیے کہ نفس قربانی شریعت کا حکم ہے، اور اتنی مہنگی قربانی کے 1 کروڑ کا بیل لے کے ذبح کیا جا رہا ہے، یہ شریعت کے مزاج کے سراسر خلاف ہے۔ تو اس لیے چونکہ وہ خلاف شریعت ہے، شکل اس کا اسلامی ہے، تو اس کے خلاف نہیں بولیں گے، چپ رہیں گے۔ اور نفس قربانی کے خلاف بات ہوگی کہ یہ پڑوس میں غریب ہیں، ادھر قربانی ہو رہی ہے، پڑوس میں عورت لڑکی بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر قربانی ہو رہی ہے۔ بھئی اگر اس کو قربانی والے کو سمجھا رہے ہیں تو لڑکی والے کو کیوں نہیں سمجھاتے کہ شادی کو بھی تو تھوڑا سا آسان کر۔ بہرحال آگے دوسری بحث نکل جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ جانور اچھا لینا، خوبصورت اور اچھا لینا یہ تو مطلوب ہے، لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ اس کی جو کیا کہتے ہیں نا مہنگا ہونا، نا مہنگا ہونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا، کہ فرض کریں کہ جانور کا بڑے کا قیمت ہے 50,000 روپے، عید کے دنوں میں 50,000 والا ملتا ہے جی 1,00,000 روپے تک،
ذرا خوبصورت ہے جی 1.5 لاکھ کا ہو گیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اب چونکہ بہت خوبصورت جانور ہے تو اس کے خریدنے والے زیادہ ہوں گے، تو اس لیے اس کی قیمت بجائے 1.5-2 لاکھ کے، اب اس کا گوشت اگر دیکھا جائے تو وہ 5,000 روپے کلو گوشت پڑ رہا ہے، 10,000 روپے کلو گوشت پڑ رہا ہے، 20,000 روپے کلو بیل کا گوشت پڑ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کون سی عقل مندی ہے، یا یہ کون سی مہنگائی ہے، یا یہ کون سی خوبصورتی ہے، یا یہ کون سی وہ نیکی ہے کہ جس کو حاصل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ چیزیں یعنی قابل تعریف نہیں ہیں، یہ قابل ترک ہیں کہ چھوڑنی چاہیے۔ بیچنے والا بہرحال آپ بیچنے والے تو ہیں نہیں ہے، ایک عبادت میں تعاون ہمارے اس لیے نیت کر لیجئے کہ ناجائز منافع سے اپنے آپ کو بچائیے۔ جانور میں عیب ہو تو اس کو نہ چھپائیں، عمر بتانے میں غلط بیانی سے کام نہ لیں، خریدنے والے سے متعلق اب یہ جانور عبادت کے لیے طے ہو چکا ہے، اسے کسی قسم کا فائدہ حاصل نہ کریں۔ اگر دودھ والا جانور ہے تو اس کا دودھ لینا قربانی کی نیت کرنے کے بعد اس کا دودھ دھو کے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر دودھ ہے تو استعمال کریں تو پیسے صدقہ کریں، بہتر یہ کہ دودھ صدقہ کر دیں، ورنہ دودھ اگر استعمال کیا تو اس کی قیمت صدقہ کریں۔ چھوٹے جانور بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری کی ایک قربانی ایک آدمی کی طرف سے، بڑے جانور گائے، بیل، بھینس، اونٹ کی قربانی زیادہ سے زیادہ 7 افراد۔ یہ زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہے، اس میں بہت زیادہ التباس ہوتا ہے، اشتباہ ہوتا ہے کہ جی 7 سے کم ہوں گے، 7 سے کم طاق ضروری نہیں ہے، 7 زیادہ سے زیادہ ہے۔ آپ 7 سے کم 5 ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، 2 ہے، 1 ہے، سب جائز ہے۔ ہاں کوئی بھی حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، مطلب فرض کیجئے کہ ایک جانور کا وزن 140 کلو ہے تو ایک حصہ 7واں کتنا بنا 20 کلو، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی حصہ ڈالے 6 شامل ہوں لیکن 6ویں آدمی کا حصہ اتنا تھوڑا رکھیں کہ اس کا 20 کلو سے کم حصہ ہو، ایسا نہ ہو۔ یعنی 7ویں سے کم حصہ، 7 حصے اگر کیے جائیں وزن کے یا قیمت کے تو اس سے کم کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی آپ 6 حصے بھی بنا سکتے ہیں، 5 حصے بھی کر سکتے ہیں، 3 حصے بھی کر سکتے ہیں، 4 حصے بھی کر سکتے ہیں، 2 بھی اور اکیلا بھی کر سکتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر حلال جانوروں کی قربانی مثلا ہرن، نیل گائے وغیرہ جو جانور ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کی 2 شرائط ہیں، عمر پوری ہونا، خطرناک عیب کا نہ ہونا۔ آگے بتا دیتے ہیں، پہلی شرط عمر کی تفصیل، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا کم از کم 1 سال کا ہو۔ اس میں صرف دمبے کے لیے یہ رعایت ہے کہ 6 ماہ سے زیادہ ہو اور لیکن اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال والے دمبوں کے برابر نظر آتا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ سال سے مراد اس کے اسلامی یعنی 10 ذی الحج کو وہ ذبح ہو رہا ہے نا، تو اس کی پیدائش پچھلے سال 9 ذی الحج سے پہلے ہوئی ہو، یہ ہے سال کا۔ دوندا ہونا اس کی علامت ہے، شرط نہیں ہے۔ اسی طرح گائے، بیل، بھینس کم از کم 2 سال کی ہو، یعنی وہ قربانی والے سال سے 2 سال پہلے پیدا ہوئی ہو، 9 ذی الحج سے پہلے پیدا ہوئی ہو۔ اور اونٹ کی کم از کم 5 سال ہے۔ تینوں قسموں کے جانوروں میں درج والا عمر کی ظاہری علامت 2 دانت ہے، یہ ظاہری علامت ہے۔ اگر آپ کو اعتماد ہے ایک آدمی پر، ویسا اعتماد کہ جیسا آپ سونا خریدنے کے لیے کر سکتے ہیں، جیسا آپ پلاٹ خریدنے کے لیے کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ سونا اور پلاٹ خریدنے والا اعتماد تو اور ہو اور جانور خریدنے کے لیے آپ جو بندہ سامنے آئے اور جانور دوندا نہیں ہے اور آپ وہ کہتا ہے جی دوندا ہے، آپ کہتے ہیں چلے جی اس پر اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی بات ٹھیک ہوگی۔ اگر وہی آدمی آپ کو پلاٹ اور سونا دے اور آپ کو وہ اس پر بھی اعتماد اتنا ہی ہوتا ہو جتنا جانور میں ہو رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اعتماد میں گڑبڑ ہے۔ یہ اعتماد کا لیول شریعت کے لیے اور اپنے معاملات کے لیے اور یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اس پر اگر اعتماد ہے تو دوندا نہیں بھی ہے، 2 سال عمر پوری ہے یا سال عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ خطرناک ہے، یہ کچھ عیب انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ سینگ کا جڑ سے اکھڑا ہوا ہونا، یعنی سینگ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک اس کے اوپر خول ہوتا ہے سینگ کا اور ایک اندر مغز ہوتا ہے سینگ کا۔ اگر خول صرف اکھڑ جائے اور اندر والا گودا اس کا سینگ کا باقی ہے تو وہ عیب قابل قبول برداشت ہے، لیکن اگر جڑ سے اکھڑ جاؤ تو پھر نہیں ہے۔ اندھا ہو، کانا یا لنگڑا ہو، لنگڑا جانور اگر چوتھا پاؤں زمین پر لگا کر چل سکتا ہے تو قربانی درست ہے، یعنی پاؤں پر وزن تو نہیں ڈالتا، زمین پر اس کو ٹیکتا ہے تو پھر قربانی درست ہے۔ اگر چوتھا پاؤں ٹیکتا ہی نہیں ہے زمین پر تو قربانی درست نہیں ہے۔ کان پیدائشی طور پر بالکل نہ ہو، بسا اوقات ہوتے ہیں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 1/3 سے زیادہ کان یا دم وغیرہ کٹی ہوئی ہو، 3 حصے کان کی لمبائی تو 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہے دم یا کان تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا بیمار یا کمزور کے قربانی کی جگہ تک چل کے بھی نہ جا سکتا ہو، یعنی اتنا کمزور اور لاغر ہے تو اس کو تو ویسے ہی عقل
کے خلاف ہے. دانت بالکل نہ ہو یا اتنے کم ہو کہ گھاس چرنا ممکن نہیں ہے تو گھاس نہ کھا سکتا ہو تو یہ بھی اس کے اندر بڑا عیب ہے. سینگ ٹوٹ گیا, جڑ سے نہیں اکھڑا تو قربانی ہو جائے گی. جانور خصی ہو تو قربانی ہو جاتی ہے, بلکہ افضل ہے. جانور خود سے خصی ہو یا خصی کیا ہو تو ان دونوں کی قربانی افضل ہے. قربانی میں خصی جانور اس لیے کہ اس کا گوشت دوسرے جانور کے مقابلے میں بہتر ہوتا ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 مینڈے خصی ایک قربانی پر ذبح کیے ہیں. 7 اسے کرنا لازمی نہیں ہے, 7 سے کم کوئی بھی تعداد, یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں. جی آگے قربانی کا وقت ہے. جی قربانی کا وقت صرف 3 دن ہے, 10, 11, 12 ذی الحج. 10 ذی الحج کو عید کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحج کی مغرب تک ہے. 10 ذی الحج کو قربانی کرنا افضل ہے, رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے. یہ اس دور میں لکھا گیا ہے جس دور میں چراغ کی روشنی ہوتی تھی. اب تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ایسی لائٹیں ہیں کہ مطلب دن سے بھی زیادہ روشنی ہو جاتی ہے, دن کی طرح روشنی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ جو ناجائز کی یا مکروہ کی بات تھی نا, ناجائز تو خیر ہے ہی نہیں, مکروہ ہے, تو مکروہ کی بات بھی تب تھی کہ جب پتہ نہ چلے کہ جانور صحیح ذبح ہوا یا نہیں. اور یہ اشتباہ, اس سے بچنے کے لیے انہوں نے لکھا کہ خلاف اولا ہے. لیکن اب اس دور میں اگر آپ رات کو کرنا چاہتے ہیں تو رات کو بھی کر سکتے ہیں. جی رات کو بھی قربانی کرنا جائز ہے. اگر روشنی کا خاطر خواہ انتظام نہ ہو تو بہتر یہ کہ دن میں قربانی کی جائے. قربانی کا وقت شہر والوں کے لیے قربانی کا وقت اور ہے, جہاں عید کی نماز نہیں ہوتی ان دیہاتوں کے لیے قربانی کا وقت اور ہے. شہر میں ہوں تو عید کی نماز کے بعد قربانی کریں گے, دیہات میں فجر کے بعد بھی جائز ہے. دیہات سے مراد وہ دیہات ہے جہاں عید کی نماز نہ ہوتی ہو. جہاں عید کی نماز ہوتی ہے وہاں عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے. شہر میں کسی ایک جگہ نماز ہو جائے تو اس کے بعد قربانی جائز ہے. شہر والے اپنا جانور دیہات میں بھیج دیں تو فجر کے بعد قربانی ہو سکتی ہے. اور بعض لوگ ایسا کرتے بھی ہیں کہ اپنی قربانی کو ایسے دیہات میں ہی رکھتے ہیں جہاں پہ عید کی نماز نہیں ہوتی. فجر کی نماز کا جانور ذبح کر کے یہاں پہ آ گیا اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کا گوشت کھا لیا. ایسا کرنا بھی جائز ہے. لیکن شاید آپ لوگوں نے سنا نہیں آج سے پہلے, تو آپ کو عجیب سا بھی لگے گا اس لیے کہ پہلے سنا نہیں ہے. لیکن حکم یہی ہے کہ جہاں عید کی نماز ہے وہاں نماز کے بعد, جہاں عید کی نماز نہیں وہاں نماز سے پہلے. دیہات والے اپنا جانور شہر بھیج دیں تو عید کے بعد قربانی انہیں کرنا ہوگی, ان کی قربانی عید سے پہلے, کیونکہ جانور وہاں پہ ہے جہاں عید ہو رہی ہے. قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں, اگر طریقہ نہ جانتے ہوں یا ہمت نہ ہو تو بھی کم سے کم وہاں خود کھڑے رہیں, اور افضل یہ ہے کہ خود ذبح کریں. ذبح کرتے وقت قبلہ رخ لٹائیں. یہ جو بات ہے نا جی قبلہ رخ لٹائیں, یہ افضل ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. ہمارے ہاں قصائی بہت ظلم کرتے ہیں جانور کے ساتھ, بہت ظلم. یعنی میں سچی بات آپ کو عرض کروں کہ ہمارے جو پروفیشنل قصاب ہیں نا, پروفیشنل یعنی جو نسلوں سے جانور ذبح کرتے ہیں, وہ بھی اتنے ظالم ہیں کہ دل دہل جاتا ہے. ہم نے دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہے. صومالیہ میں نے 8 مہینے گزارے ہیں, 8 مہینے صومالیہ اور جبوتی میں. وہاں پہ عورت, اکیلی عورت, وہ بھیڑ کو پکڑتی ہے اور پلک جھپکنے میں, اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم وہ چھری کو یوں چلاتے ہیں بس. میں نے پاکستان میں کوئی قصاب مرغی ذبح کرنے والا بھی نہیں دیکھا کہ جو یوں چلائے اور ذبح ہو جائے. یہاں تو یوں کرتے ہیں, یوں مطلب اس کو جس طرح آری لکڑی کاٹنے کے لیے پھیری جاتی ہے ایسے مسلسل پھیرتے ہیں تب جا کے وہ ذبح ہوتا ہے. اور وہاں پہ ہم نے دیکھا, اور 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں, بارہا چھوٹے جانور کیا بڑے جانور کیا وہ یوں ذبح کرتے ہیں, یوں. اب تو آپ نیٹ میں ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عرب جو قربان کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جب ذبح کرتے ہیں وہ تو یوں چھری پھیرتے ہیں بس. جانور کی وہ جو رگیں ہیں آگے اس کی بھی تفصیل ذکر کریں گے کہ وہ کٹ جاتی ہیں اور ذبح ہو جاتا ہے. تو ہمارے تو پروفیشنل قصاب کرتے کیا ہیں کہ 10 آدمی مل کے اس کو باندھیں گے, باندھنے کے بعد اس کو گرایا تو وہ قبلہ رخ نہیں گرا, اب اس کی دم کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. اور یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. جانور قربان کرنا ہے, جانور کو تکلیف دینا حرام ہے, اور خاص طور پر قربانی کا جانور یہ تو محترم ہے. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد سے لے کر جب تک یہ پیدل سفر حج کے ہوتے تھے تو جو قربانی کا جانور لے کے جایا جاتا تھا اس کے کوہان کو زخمی کر کے اس کے اوپر خون مل دیتے تھے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, تو اس کو کوئی آدمی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کہیں سے چارہ کھانے سے منع نہیں کر سکتا کہ یہ محترم جانور ہے, محترم. اس پہ سواری نہیں کی جا سکتی, اس کا دودھ نہیں استعمال کیا جا سکتا, اسے حتیٰ کہ بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس پہ سامان لادا بھی نہیں جا سکتا.
اس کو اسی طرح لے کے جانا ہوگا قربان گاہ تک۔ تو یہ ہمارے جو جانور قربانی والے ہیں یہ بھی محترم جانور ہیں، یہ اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے جانور ہیں۔ اگر پہلے کوشش یہ کریں کہ قبلہ رخ گر جائے، اگر قبلہ رخ نہیں گرا اور اب اس کو تکلیف دے کے قبلہ رخ کرنا پڑے گا تو پھر جہاں گرا ہے وہیں پہ ذبح کر دیں۔ قبلہ رخ کرنا فرض اور واجب نہیں ہے، اس کے مقابلے میں جو تکلیف دینا ہے وہ سخت گناہ ہے۔ چھری تیز ہونی چاہیے۔ اب یہ تیز ہماری والی نہیں ہے، تیز وہ ہے، اس میں چھری بھی بندہ بھی دونوں تیز ہونے چاہیے نا۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے جن کی تلوار سے کئی سو کافر قتل ہوئے تھے، انہوں نے کہا تلوار مجھے بھیج دو، تو انہوں نے کہا کہ تلوار تو بھیج دوں گا۔ انہوں نے تلوار بھیج دی، ساتھ لکھ دیا السیف بالصاعد لا الصاعد بالسیف، کہ تلوار بازو کی طاقت سے چلتی ہے نہ کہ بازو تلوار کی طاقت سے۔ تو چھری تو تیز ہونی چاہیے لیکن تجربہ بھی ویسا ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ مطلب یوں ایک کٹ میں جانور ذبح ہو جائے۔ چھری جانور کے سامنے تیز نہیں کرنی چاہیے، اب اندازہ لگائیں، یعنی چھری جانور کے سامنے تیز کرنا جو صرف دانتوں سے دیکھے گا وہ غلط ہے، گناہ ہے۔ اور جانور کو گرا کے اس کو دم سے پکڑ کے گھسیٹنا اور پھر وہ باندھنے کے بعد اس کو گرانے کے بعد پھر جناب اس کے بعد تیاری شروع ہوتی ہے، بازو اوپر کرنا شروع کرتے ہیں اور چھری ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں اور پھر جناب بندہ بلانا شروع، یعنی یہ چیزیں ساری کی ساری غلط ہیں۔ اس کو تھوڑا سا جتنا آپ کر سکتے ہیں اس کو کم کریں، ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح نہ کریں، یعنی اتنا احتیاط ہے۔ لیکن اس جانور کے ساتھ کیا ہے، جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چارہ کھلائیں، پانی پلائیں، نیت کریں، زبان سے ضروری نہیں، دل سے کافی ہے کہ یہ میں اللہ کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، و محیای و مماتی، میری زندگی میری موت اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ اگر بھول جائے تو بھی جانور حلال ہے، قصدن چھوڑیں تو حرام ہے، بھول جائیں تو جانور حلال ہے، پڑھنی چاہیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ گردن بالکل علیحدہ کر دینا یا ٹھنڈا ہونے سے پہلے کھال اتارنا مکروہ ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں قصاب بہت ظلم ہے کہ وہ ذبح ہونے کے بعد اس کے اندر چھری گھسیڑتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سی چیز اندر سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ بھئی ذبح میں 4 رگیں ہیں وہ کٹ گئی ہیں، اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے۔ اندر سے وہ یا اپنی عجلت کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے کرتے ہیں کہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے، اس کی گردن کو توڑ دیتے ہیں یا اس کے اندر سے حرام مغز کو کاٹتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں اور جانور کے ساتھ ظلم ہے۔ اور ٹھنڈا ہو جائے جانور خود اس کی 4 رگیں جو کاٹنی ہیں ان کو کاٹنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا چاہیے، مزید اس کے اندر وہ چھری گھسیڑ کے حرام مغز کو توڑنا یا گردن کو موڑ کے توڑنا یہ گناہ ہے، غلط ہے۔ یہ ذبح کے بعد یہ پڑھے اللہم تقبلہ منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما، کما تقبلت من حبیبی کا محمد، جیسا کہ آپ نے قبول کیا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور جیسا کہ آپ نے قبول کیا اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، ایسے میری طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما۔ یہ دعا ہے قربانی کے بعد۔ ذبح کا طریقہ 4 رگوں میں سے کم 3 کا کٹنا ضروری ہے، 2 کٹ جائے تو جانور حلال نہ ہوگا۔ یہ ہے جی 4 رگیں، یہ 2 سرخ رگیں خون کی ہیں جو گردن کے دونوں جانب ہوتی ہیں، دونوں جانب خون کی 2 رگیں ہوتی ہیں، یہ خون کی ہیں، اور ایک رگ یہ سانس کی ہے، ایک رگ یہ کھانے کی ہے، کھانے کی، سانس کی اور 2 خون کی، ان میں سے 3 کٹ جائیں تو جانور حلال ہے۔ سانس کی نالی، خوراک کی نالی، 2 خون کی رگیں، یہ بہت آسانی سے کٹ جاتی ہیں اور اس میں جگہ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں بڑا فلسفہ ہے، وہ بات یہ کہ پتہ کچھ بھی نہیں اور پتہ سب کچھ بھی ہے، پتہ کچھ بھی نہیں ہے شرعی طور پر اور پتہ سب کچھ بھی ہے، کہ ہر آدمی جس کو بولنا آتا ہے اس وقت بولتا ہے کہ جو وہ غلط ہو گیا ہے، یہاں سے کاٹنا تھا، یہاں سے کاٹنا تھا، یہاں سے کاٹنا تھا، یہاں سے، یہ ساری جگہ ذبح کی ہے، اس کی تھوڑی کے نیچے سے لے کر اس کے سینے تک جہاں تک اس کی گردن ہے، یہ ساری جگہ اس کے لیے ذبح کی ہے، یہ ساری مذبح ہے، ذبح کی جگہ ہے۔ آپ نے جہاں سے بھی کاٹ دیا وہ ذبح ہو گیا، سمجھ گیا کہ اس ہڈی سے اوپر کاٹنا تھا، اس ہڈی سے نیچے کاٹنا تھا، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ اور اس میں بسا اوقات قصاب بھی مفتی تم قصاب تو ہو، مسئلے کا تمہیں آج تک کسی قصائی سے پوچھنے، اس نے کسی عالم سے پوچھا ہو کہ جانور میں کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے؟ جانور کے کپورے حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہے، ان کا بیچنا مکروہ تحریمی، ان کا کھانا مکروہ تحریمی، ان کی قیمت کا کھانا مکروہ تحریمی۔ دیندار سے دیندار قصاب آپ بکرا خریدیں، وہ خصیتین 20 میں تول کے اور ان کی قیمت لے کے آپ کو وزن کر کے تو ان کی قیمت لے کے کھاتا ہے، حرام ہے، مسئلہ کسی کو بھی نہیں پتا۔
اور کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے باپ دادا یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے جس سے سیکھا وہ یہ کرتے رہے ہیں، اور نہ پتہ ہے نہ پوچھنا ہے، اور جب آپ مسئلہ بتانے لگیں یعنی جو مسئلہ جاننے والا ہے تو وہ آگے سے ایسے دلائل دیتے ہیں۔ تو یہ جگہ ساری کی ساری قربانی کی ہے، جہاں سے بھی آپ نے ذبح کر دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اوپر سے نیچے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گوشت کی تقسیم، اگر مختلف حصے ہوں تو وزن، یعنی مختلف حصے سے مراد ایک جانور بڑے میں زیادہ حصے، ایک سے زیادہ حصے ہیں تو وزن کر کے تقسیم کریں، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ صرف گوشت کو تقسیم کریں۔ اب یہ بات بھی جو میں سمجھانے لگا ہوں ذرا توجہ سے سمجھیں گے تو بہت آسان ہے۔ جانور کے جسم کے کچھ حصے گوشت کہلاتے ہیں اور کچھ حصے گوشت نہیں کہلاتے۔ صاحب نے اپنے ملازم کو بھیجا کہ بازار سے 1 کلو گوشت لے آؤ، وہ 1 کلو کلیجی لے آیا، گوشت مانیں گے؟ اسے گوشت مانیں گے؟ نہیں۔ وہ 1 کلو دماغ لے آیا، گوشت مانیں گے؟ نہیں۔ وہ 1 کلو پائے لے آیا، گوشت مانیں گے؟ نہیں۔ تو جانور کے جن حصوں پر لفظ گوشت کا اطلاق ہوتا ہے اگر صرف انہیں تقسیم کر رہے ہیں تو تول کے برابر کریں، اور اگر گوشت کے ساتھ وہ حصے شامل کر دیے جو گوشت نہیں کہلاتے عرف میں، جیسے سیری، پائے، کلیجی، دل، گردہ، پھیپھڑے، اگر آپ نے یا اوجڑی یہ چیزیں بیچ میں شامل کر دی ہیں تو یہ اب گوشت جمع غیر گوشت، سمجھ گئے؟ گوشت جمع پائے، گوشت جمع سری، گوشت جمع کلیجی ہو گیا ہے تو اب اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ یہاں پہ آپ نے ایک ڈھیری میں رکھا تو اس میں بنا جی 3.5 کلو، ساتھ آپ نے تھوڑی سی کلیجی رکھ لی چاہے چند بوٹیاں، دوسری جگہ بنا 4 کلو، وہاں پہ آپ نے کلیجی کی چند بوٹیاں رکھی۔ اب یہ جو کلیجی ہے یہ وزن کے دوسرے کے وزن کے عوض میں ہو جائے گی، سمجھ گئے؟ تو اگر اب اس مسئلے کو سمجھیں، مختلف حصے ہوں تو وزن کر کے تقسیم کریں، اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں۔ البتہ گوشت کے ساتھ کلیجی، سری، پائے وغیرہ بھی شامل کر دی جائے تو اندازے سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اندازے سے ہرگز تقسیم نہ کریں، تول کے پورا پورا تقسیم کریں، اس لیے کہ کسی کے دل میں اگر ذرا سا بھی بات رہ گئی تو قربانی خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ احتیاط کو پہلو کو مد نظر رکھیں اور تول کے برابر برابر سارے تقسیم کریں۔ گوشت فروخت نہ کریں، فروخت کرنا ایک تو بیچنا ہے اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے والے کو اجرت میں گوشت دے دیا، اجرت میں کھال دے دی، اجرت میں سری دے دی، تو یہ بھی فروخت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، غرباء اور مساکین کے لیے۔ اگر اہل و عیال زیادہ ہے یا گوشت اس طرح فراوانی سے کھا نہیں سکتے تو سارا گوشت بھی اگر فریزر میں رکھ لیں تو یہ گناہ گار نہیں ہے، اور جو ان کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ بھائی صاحب نے بکرا ذبح کیا تھا، ہوا بھی نہیں لگنے دی، قربانی میں بکرا ذبح کیا تھا، ہوا بھی نہیں لگنے دی، تو یہ بات کرنے والا گناہ گار ہے، فریزر میں سارا بکرا رکھنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ اس کو جب شریعت نے یہ اختیار دیا، اللہ کے نبی نے ابتدا میں فرمایا کہ 3 دن تک کھاؤ اور کھلاؤ، ذخیرہ کرنا منع ہے، اور پھر اللہ کے نبی نے اگلے سال فرمایا میں نے کہا تھا کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ نہ کرو، اب میری طرف سے اجازت ہے کھاؤ کھلاؤ ذخیرہ کرو۔ اور ذخیرہ وہ کیسے کرتے تھے؟ ہم جبوتی میں تھے، ہم نے وہاں پہ گائے ذبح کی، بستی، وہ لمبا قصہ ہو جائے گا، صرف ایک چیز عرض کر دیتا ہوں کہ وہاں ہم نے قربانی کا گوشت ذخیرہ کیا اور بغیر فریج اور فریزر کے گرم ملک کے اندر 10 محرم کو ہم نے آخری گوشت پکایا۔ ذبح کب کیا تھا؟ 10 ذی الحج، اور آخری گوشت کس دن پکا؟ کتنے عرصے بعد؟ ہمیں تو تجربہ بھی نہیں، ہم تو پاکستان کے رہنے والے ہیں نا، ہمیں تو تجربہ بھی نہیں، اس کے باوجود 1 مہینہ ہم نے بھی ذخیرہ کیا۔ تو ذخیرہ کرنے کا طریقہ عربوں میں بھی تھا، یہ اب طریقہ بدل گیا ہے کہ اب فریج کے ذریعے سے ہے، لیکن ذخیرہ وہ لوگ بھی کرتے تھے، سفر کے اندر گوشت خشک کر کے لے جاتے تھے اور مہینوں 6 مہینے وہ گوشت استعمال کیا جاتا تھا، سمجھ گئے؟ تو ذخیرہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ 3 حصے، اہل و عیال، رشتہ دار، غرباء، مساکین۔ اگر اہل زیادہ ہے سارا گوشت خود بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہرحال کھال کا مصرف، کھال خود استعمال کر سکتے ہیں، نمک لگا کے اس کو جس طرح وہ محفوظ کر لیتے ہیں، بچھونا بنا لیں، مصلی بنا لیں۔ کھال اگر بیچ دی تو رقم استعمال نہیں کر سکتے، صدقہ کرنا ضروری ہے رقم کا اگر بیچی ہے کھال،
کھال یا اس کی رقم کسی خدمت کی اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، جیسے کسائی کو دے دی، صفائی کرنے والے کو دے دی۔ چلیں، کھال کا مصرف دگنے ثواب والا مصرف، کسی غریب رشتہ دار کو دینے میں دوہرا اجر ہے، صدقہ بھی، صلہ رحمی بھی۔ مدارس اسلامیہ کے طلباء کو دینے، اچھا غریب سے مراد شکل کا غریب نہیں ہے بلکہ مال کا، مالی اعتبار سے غریب، وہ پہلے گزر چکا ہے کہ جس کے پاس سونا چاندی روپیہ پیسہ مال تجارت ضروریات زندگی سے زائد سامان یہ سارے مل کر بھی 87-85 ہزار کو نہیں پہنچتے تو یہ آدمی غریب ہے۔ جس کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ آدمی متوسط ہے، جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو وہ آدمی مالدار ہے، اور جس کے پاس اس سے کم ہے تو یہ شریعت میں غریب ہے۔ مدارس اسلامیہ کے طلباء کو دینے میں دگنا ثواب ہے، ایک صدقہ کا، دوسرا دین کی خدمت و حفاظت میں حصہ لینے کا۔ حلال جانور کی 7 چیزیں حرام ہیں۔ بہتا ہوا خون، جانور کا بہتا ہوا خون، یعنی بہتا خون سے مراد صرف ذبح کے وقت کا خون ہے۔ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں جو خون بہتا ہے گردن سے، چاہے وہ بھینس کا ہو، گائے کا ہو، بکرے کا ہو یا مرغی کا ہو، یہ خون حرام ہے، ناپاک ہے۔ اب ہمارے ہاں عام طور پر مرغی ذبح کرنے والا پتہ کیا کرتے ہیں کہ ذبح کیا، خون چھری کو لگا ہوا ہے، اسی چھری سے اس نے گوشت بنا دیا، اب یہ سارا خون گوشت میں بھی لگ گیا تو یہ ناپاک خون نے سارے گوشت کو ناپاک کر دیا۔ جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے یہ حرام ہے، ناپاک ہے۔ جو جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو خون اس کے جسم میں رہ گیا ہے یہ خون پاک ہے، حلال ہے۔ جو خون ذبح کے وقت بہہ گیا وہ ناپاک اور حرام، اور جو خون جسم میں رہ گیا، آپ نے جیسے مثال کے طور پہ بڑا جانور یا بکرا ذبح کیا، اس کا خون بہہ گیا، جانور ٹھنڈا ہو گیا، اس کے بعد آپ نے گردن اس کی دھو لی اور اس کو لٹکایا، پھر خون بہا، یہ خون ناپاک نہیں ہے، یہ خون ناپاک نہیں ہے، یہ خون حرام نہیں ہے۔ آپ نے جسم گوشت کاٹا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور بغیر دھوئے آپ نے ہانڈی میں ڈال دیا۔ کچھ ڈشیں ایسی بھی ہیں کہ جو پانی لگنے سے پہلے بنائی جاتی ہیں، تو آپ نے اس کو دھوئے بغیر بنا لیا تو اس میں خون لگا ہوا ہے، یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے، حرام بھی نہیں ہے۔ صرف وہ خون جو بہتا ہے، مذکر کی پیشاب گاہ، مؤنث کی پیشاب گاہ، خصیتین، یہ حرام ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ مسائل کسائی بتائیں گے لیکن کریں گے وہی جو دیکھا ہے کہ بکرے کے بھی خصیتین بیچ میں بیچیں گے، آپ کے بارے میں پتہ ہے آپ کھاتے نہیں ہیں، تول میں آپ کو دیں گے، آپ سے اس کے پیسے لیں گے، اس کے وزن کے، جو لینا ان کے لیے حرام ہے تو وہ لیں گے اور اس کے بعد پھر ان کو رکھ لیں گے اس کے لیے کہ جو کھاتے ہیں، جبکہ یہ حرام ہے۔ مثانہ جس میں پیشاب ہوتا ہے، غدود کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو حرام مغز ہے نا، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے۔ جو حرام مغز ہے یہ مکروہ تنزیہی اور بعض نے مکروہ تحریمی کہا ہے۔ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر سفید گودا ہوتا ہے اس کو نکال دینا بہتر ہے۔ غدود گلٹیاں ہوتی ہیں جسم کے اندر مختلف قسم کی، جانور کے اندر گوشت کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ حرام ہے۔ پتا جو اس کے جگر کے ساتھ ایک حصہ ہے جس کے اندر وہ زہریلا سا مادہ ہوتا ہے، خیر وہ تو استعمال بھی نہیں کیا جاتا کھانے میں، تو یہ چیزیں حرام ہیں جانور کی، حلال جانور کی یہ چیزیں حرام ہیں۔ جس شخص کے پاس آمدن حرام ہو اس کو قربانی میں شریک نہ کریں۔ جس کی آمدن مطلقاً حرام ہو اسے اپنے ساتھ 7 حصوں میں شریک نہ کریں۔ جس کی آمدن مخلوط ہو اس کو شریک کر سکتے ہیں لیکن غیر اولا ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست نہ ہو اس کو قربانی میں شریک نہ کریں۔ جانور کو قبلہ رخ کر لٹانا مستحب ہے، اگر دوسری طرف گر جائے تو جانور کو زیادہ اذیت دینا درست نہیں ہے۔ یہ میں بڑی تفصیل سے بات عرض کر چکا ہوں اور یہ بڑا ظلم ہے، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اگر ذبح کرنے کے دوران کوئی عیب پیدا ہو گیا تو حرج نہیں، اس کو گرا رہے تھے، اس کی آنکھ میں چھری لگ گئی، وہ کانا ہو گیا، یا گرا رہے تھے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، یعنی ذبح کے دوران، تو حرج نہیں ہے۔ اچھا، ایک ذبح تھوڑا سا اور ایک مسئلہ بھی واضح کر دوں، ایک ذبح اختیاری ہوتی ہے اور ایک ذبح اضطراری ہوتی ہے۔ اختیاری ذبح یہ ہے کہ جانور آپ کے قابو میں ہے، چاہے جانور کی وجہ سے یا ذبح کرنے والے کی وجہ سے، کہ وہ آپ کے قابو میں ہے تو آپ اس کو یہیں سے ذبح کریں گے۔ لیکن ایک ذبح اضطراری ہوتی ہے کہ جانور بے قابو ہو گیا،
اور جانور بڑا طاقتور ہے، اب آپ کے قابو میں نہیں آتا، اب اس کو پکڑنا، پھر اس کو لٹانا، پھر اس پہ چھری چلانا کارے دار ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیل، خاص طور پہ قربانی کے اوقات میں جو بڑے بڑے کڑیل قسم کے بیل آتے ہیں، تو وہ اگر بسا اوقات تو ایسا بھی ہم نے بھی دیکھا کہ وہ آدھی گردن کٹی اور بیل اٹھ کے بھاگ گیا۔ اب اس کی ذبح اختیاری نہیں ہے، اب اس کی ذبح اضطراری ہے۔ اور یہ سارے مسائل شریعت میں موجود ہیں کہ ایک جانور بھدک گیا اور خوفزدہ ہو گیا اور بہت طاقتور ہے، اب اس کو پکڑنا ممکن نہیں، تو کیا کریں گے؟ اس کو آپ تیر ماریں، تلوار ماریں، گولی ماریں، سمجھ گئے؟ کسی طریقے سے بھی اسے بے بس کریں، اور اگر وہ اس کے بعد گر گیا، آپ نے چھری پھینک دی، تو یہ جانور جائز ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ اگر دھاری دار آلہ استعمال کیا جیسے تیر تلوار، تو پھر تو اسی سے بھی مر جائے تب بھی حلال ہے، لیکن گولی چونکہ تیر تلوار کا بدل نہیں ہے کہ گولی والا جانور جو صرف گولی سے مرا ہو وہ حلال نہیں ہے۔ شکار کے دوران جو جانور صرف گولی لگنے سے، چاہے وہ چھرا ہو، چاہے وہ کارتوس ہو، کوئی بھی کسی قسم کی، اس لیے کہ یہ پھاڑتی ہے، کاٹتی نہیں ہے، اور ذبح کے لیے کاٹنا ضروری ہے، پھاڑنا نہیں۔ جیسے پتھر سے مارنے سے جانور حرام ہوتا ہے اگر وہ ذبح نہ کیا جائے، اسی طرح اضطراری کیفیت اگر جانور کی ہو تو اسے کسی طریقے سے زخمی کر کے تو اسے دوبارہ ذبح کر لیں تو وہ حلال ہوگا۔ جی، ذبح کے دوران ایسا پیدا ہو گیا تو اس میں حرج نہیں، یہ بات عرض کر دی ہے۔ آگے چلیں۔ جانور گم ہو گیا، قربانی واجب تھی، دوسرا جانور خریدا، قربانی کرنا ضروری ہے۔ قربانی واجب نہ تھی، قربانی کی نیت سے کوئی جانور خریدا تو اس کی قربانی واجب ہو جائے گی، نفلی نہ رہے گی۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہو وہ خریدے یا نہ خریدے، اس کی تو واجب بھی واجب ہے۔ جس کے ذمہ قربانی واجب، جیسے نفل ہے، نفل نماز پڑھنا واجب نہیں ہے، مغرب کے بعد 2 سنت پڑھے آپ نے سنت ہے، اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کی نیت باندھ لی، تو یہ 2 نیت باندھنے کے بعد ان کا پورا کرنا واجب ہے۔ نفل نماز، نفل روزہ، نفل قربانی جب شروع کر دیا تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے، سمجھ گئے؟ اگر کسی وجہ سے نفل نماز توڑ دی تو بعد میں قضا کرنی پڑے گی، اگر کسی وجہ سے نفل روزہ توڑ دیا تو بعد میں رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کسی نے نفل قربانی یعنی قربانی واجب نہیں تھی تو اس نے خرید لی تو اس کی ذمہ واجب ہو گئی، پہلے نہیں تھی اب واجب ہو گئی۔ جی، اگر قربانی کے دن گزر گئے، قربانی نہیں کر سکا تو درمیانی درجے کے بکرے کا یا ایک حصے کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ گزشتہ سالوں میں قربانی واجب تھی، قربانی نہیں کی، تو ان سالوں میں جو ایک متوسط حصے کی قیمت بنتی ہے وہ آج بھی آپ کے ذمہ صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر جانور خریدا ہوا تھا اور قربانی نہیں کر سکا تو اسی جانور کو صدقہ کرنا ضروری ہے۔ جو جانور قربانی کے لیے خریدا تھا اب اسے خود استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ قربانی کے ایام گزر گئے ہیں۔ قربانی کے 3 ایام کے اندر جو جانور ذبح ہوگا وہ آپ کے لیے ہے، اور اس کے بعد جو آپ قربانی کا جانور رہ گیا ذبح کریں گے وہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ صرف فقراء کا حصہ ہے۔ جی، یہ تو مسائل جو قربانی سے متعلقہ موٹے موٹے مسائل سے میں نے عرض کر دی ہیں۔ اب اگر کوئی بھائی کچھ پوچھنا چاہے